الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ سورہ توبہ کی 41 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، تم اللہ تعالی کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو، یعنی پیدل نکلو، سوار نکلو، فقیر ہو، مالدار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سامان کم ہو زیادہ ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر دنیا کا سامان نزدیک میں ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو وہ منافق لوگ ضرور تمہارے ساتھ سفر میں چلتے، لیکن سفر کی مسافت دوری ان کو لمبی نظر آئی، اس لیے بیٹھ پڑے، اور ان قریب وہ اللہ تعالی کے نام کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ سفر میں نکلتے۔ جھوٹی قسم کھا کر کے سفر میں نہ جا کر کے وہ منافق لوگ اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی جانتے ہیں کہ وہ منافق لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبین۔ اے نبی،
اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا ہے، تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت کیوں دے دی؟ یہاں تک کہ تمہارے سامنے سچ بولنے والے ظاہر ہو جاتے اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی تم جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر واقعتاً ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے کے بارے میں تم سے اجازت نہیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا بیان شروع ہوا تھا، اور یہ سورہ توبہ میں بہت ساری آیتیں تبوک کے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جیسا کہ اس سورت کے تبوک کے واقعے کے شروع میں بتلایا گیا تھا، یہ بہت مشکلی بھرا ہوا سفر تھا، اس لیے کہ عربستان کی سرحدوں سے باہر نکل کر کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جانا تھا۔ سخت گرمی کا موسم چل رہا تھا۔ گزشتہ سال مدینہ میں دکاڑ پڑا ہوا تھا، اس سال کھجور کی باڑیوں میں کھجور کے پھل لگنے کی بالکل تیاری چل رہی تھی۔ سامنے دشمن عیسائی لوگ تھے، جو دنیا کی اس زمانے کی بڑی سپر پاور طاقت کہلاتے تھے۔ اتنی ساری مشکلیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا سب کو چلنا ہے، کوئی باقی نہ رہے، سب کو نکلنا ہے۔ اب جن کے دل میں ایمان ہے وہ تو خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، صرف دکھلانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، منافق لوگ، یہ منافق لوگ بہانے کر کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان منافقوں کا حال کیسا ہے کہ اگر دشمن قریب میں ہوئے، کمزور ہوئے، غنیمت کا مال یقیناً ملنے والا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ضرور چلیں گے۔ لیکن اگر دشمن طاقت والا ہے، سفر لمبا ہے، جان کا خطرہ ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بہانے بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج کل دین کے کاموں میں بھی ہم لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ اگر جماعت کسی ہرے بھرے علاقے میں جانے والی ہو، جہاں دعوت ہوتی ہو، ٹھنڈا علاقہ ہو، تو لوگ جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائیں گے، اور جہاں میوات میں، خاندیش میں، ایسے علاقے میں جماعت میں جہاں مجاہدہ ہو تو لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بنجر بستیاں ہیں جہاں دنیاوی سہولتیں نہیں ہوتی، وہاں امامت اور مکتب پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ شہر ہو، بڑی تنخواہ ہو اور آبادی ہو تو ہر ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ میں منافق لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اجازت مانگنے لگے، کہنے لگے ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس سفر کا خرچہ نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس سواری کا اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، ہم کیسے آپ کے ساتھ آوے؟ اگر ہمارے پاس انتظام ہوتا تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں نکلتے۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جاتے نہیں تو انہوں نے اپنا نقصان کیا، کسی اور کا نقصان نہیں، انہوں نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا اللہ کے راستے میں نکلنے سے بہانے بنا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر حضور کو کہتے کہ حضور ہم کو چھٹی دے دو، ہم نہیں آ سکتے، ابھی حالات اتنے تنگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی وجہ سے اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے جب تمہارے حالات ابھی بہت مشکل چل رہے ہیں اور تم نہیں نکل پاؤ تو اجازت ہے تم کو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اجازت دینی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے دے دی اجازت ان لوگوں کو، یہ ایک نامناسب کام کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی اجازت لینے کے لیے آوے، چھٹی لینے کے لیے آوے تو کوئی صحیح اور مضبوط اور پکا عذر ہو تو ہی چھٹی دینی چاہیے، معمولی باتوں کے اوپر چھٹی نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالی سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلق تھا، وہ بہت گہرا، بہت پیار بھرا، بہت محبت بھرا تعلق تھا، اور نبی اور اللہ کے درمیان جو سچی محبت تھی تو اس سچی پکی گہری محبت میں اللہ تعالیٰ یوں فرماوے کہ اے نبی آپ نے اجازت کیوں دی، تو یہ بات نبی کے لیے بڑی بھاری ہو جاتی کہ اللہ مجھے فرما رہے ہیں کیوں تم نے اجازت دے دی۔ اسی لیے پہلے فرما دیا عفا اللہ عنک، تاکہ آگے والی وزندار بات سننا نبی کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو یوں کہنے کا چلو یہ آنے والے تو تھے ہی نہیں، لیکن آپ کہتے کہ نہیں اجازت نہیں ہے تو پھر یہ آتے ہی نہیں، اور نہیں آتے تو ان کا منافق ہونا سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ جیسے ایک آدمی مدرسے میں بچہ چھٹی کرنا چاہتا ہے، اب آ کر کے ماں اور باپ استاد کو بہانے بتلاوے، یہ بہانا وہ بہانا وہ بہانا، تو اجازت نہیں دینے کی، ایسے بھی تو وہ آنے والا ہے ہی نہیں، اور آپ اجازت دے دو گے تو ان کو تو ڈبل فائدہ، اور اجازت نہیں دو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے دل میں قرآن کی تعلیم کی محبت کتنی ہے اور کتنا گھومنے پھرنے، شادی بیاہ، دعوت کھانے کا شوق ہے، وہ ایسے موقع کے اوپر پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی بھی میرے نبی کی مدد نہ کرے تو میں اکیلا اپنے نبی کی مدد کروں گا۔ اگر مدینہ سے ایک آدمی بھی میرے نبی کے ساتھ نہ چلے اور اتنا لمبا سفر اتنے بڑے دشمن سے مقابلے میں ہمارے نبی اکیلے ہوں گے تو بھی میں اپنے نبی کی مدد کروں گا۔ یہ منافق لوگ بہانے بنا رہے ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، آگے پیچھے ہو رہے کہ ہم بعد میں آئیں گے، ابھی تیاری نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے۔ ان کو کہو کہ نبی کے ساتھ چلنا ہو تو شروع سے اللہ کے راستے میں چلو، بہانے مت بناؤ، اور اگر نہیں آنا ہے تو گھر پڑے رہو، اللہ کو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلے اپنے نبی کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں
ایک مثال سے سمجھایا کہ لوگوں، جب تمام دشمن میرے نبی کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے تھے، ایسے وقت پر میں نے اکیلے میرے نبی کی مدد کی۔ وہ قصہ یاد کرو، اور وہ ہے ہجرت کا زمانہ، کہ جب پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نکلے تو پورے مکہ والے دشمن بنے ہوئے، قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی لشکر مدد کرنے والا نہیں، لیکن اکیلے اللہ ہی نے تو مدد فرمائی۔ مکہ والوں نے مکہ کی زندگی حضور کے لیے تنگ کر دی، الجھنوں والی بنا دی۔ صحابہ کو حضور نے فرما دیا، جاؤ تم ایک ایک دو دو کر کے جس کو موقع ملے ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ صحابہ جانے لگے، ایک ایک دو دو جس کو جیسا موقع ملتا۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے 3 شہر بتلائے تھے کہ 3 میں سے آپ چوائس کرو، آپ کو کہاں جانا ہے۔ ایک مدینہ، دوسرا بحرین، تیسرا قنسرین۔ یہ 3 سٹی اس زمانے کی بڑی بڑی سٹی، اللہ نے حضور کی مرضی پہ چھوڑا، آپ کو کہاں ہجرت کرنی ہے۔ پھر بتلایا گیا کہ مدینہ منورہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور حضور نے بھی مدینہ کو پسند فرمایا۔ اس وقت حضور نے کبھی مدینہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک کھجور کی باڑی والی جگہ وہ بتلائی گئی کہ جہاں بہت کھجور کی باڑیاں ہی باڑیاں ہیں، وہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے، لیکن وہ جگہ کا نام کیا، شہر کا نام کیا، گاؤں کا نام کیا، کچھ پتہ نہیں۔ پھر بعد میں بتلایا گیا کہ وہ جگہ کا نام ہے یثرب، مدینہ کا اولڈ نیم، پرانا نام یثرب ہے۔ مدینہ تو بعد میں بنا، پرانا نام مدینہ کا یثرب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں باقاعدہ بتلایا گیا کہ یہ مدینہ، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کو خواب میں انگلینڈ نظر آتا ہے، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، پناما نظر آتا ہے، دنیا کمانے کے واسطے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے واسطے ہجرت فرما رہے تھے، اور خواب میں حضور کو مدینہ طیبہ دکھلایا گیا، اور مکہ کے ظالموں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی حضور کے لیے۔ قصی ابن کلاب، حضور کے داداؤں میں ایک نام ملتا ہے، اوپر جا کے، بہت اوپر جا کے ایک بڑے دادا کا نام ہے قصی۔ ان کا ایک مکان تھا، اس مکان کو مکہ والوں نے پارلیمنٹ بنا دیا تھا، اور اس کا نام رکھتے تھے دار الندوہ، مشورہ کرنے کی جگہ، محفل کی جگہ، مجلس لگانے کا گھر۔ وہاں بیٹھ کر کے لوگ مشورے کیا کرتے تھے۔ تو مکہ میں لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے لگے، تو مکہ والوں کا ٹینشن بڑھ گیا، مشورہ کرنے بیٹھے کیا کریں ان کے بارے میں۔ سب بڑے بڑے سردار، ابو جہل اور دوسرے مکہ کے لیڈر سب مشورے میں آئے، اور شیطان بھی آیا انسان کی شکل میں، ایک بڈھے کی شکل میں شیطان بھی آیا۔ ایسے موقع پر شیطان بھی مشورے میں شامل ہو جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے اب زمانہ ایسا آئے گا کہ شیطان انسانوں سے ڈائریکٹ بات کرے گا،
ابھی کیا کم شیطان انسان سے بات نہیں کر رہے، بہت سے شیطان انسانوں کی شکل میں انسانوں سے شیطانی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر انسانوں سے آمنے سامنے لائیو بات کریں گے۔ تو وہ جو بڑا مشورہ ہو رہا تھا اس میں بھی شیطان آیا ایک بڈھے کی شکل میں۔ نجد کا ایک علاقہ ہے، یہ جو ریاض ہے سعودیہ کی راجدھانی، یہ نجد اسٹیٹ میں آتا ہے۔ تو وہ شیطان نجدی بوڑھے کی شکل میں مشورے کے اندر آ گیا۔ الگ الگ رائے آتی مشورے میں۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پیر میں زنجیر باندھ دو اور مکان میں بند کر دو، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے ضلع وطن کر دو، تڑی پار کر دو، باہر نکال دو ان کو۔ تو اخیر میں مشورہ فائنل یہ ہوا کہ مکہ کے ہر خاندان میں سے ایک ایک نوجوان آوے اور سب مل کر حضور پر حملہ کرے اور قتل کر دے۔ یہ مشورہ کر لیا۔ وہ لوگ مشورے کے مکان میں سے باہر نکلے بھی نہیں تھے، اتنے میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جبرائیل، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ اب تم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ حضور دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان صفا مروہ سے جو باہر نکلتے اس جانب میں قریش کا محلہ تھا، بنو ہاشم کا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان یہ جو کنگ فہد گیٹ ہے اور کنگ عبداللہ گیٹ حرم کا، اس کے بیچ میں سامنے جو بلڈنگ ہے وہاں رولیکس کمپنی کی گھڑیاں بھی ملتی ہے، اس کی دکان ہے، وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا۔ پہلے وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد بھی تھی، مسجد سیدنا ابی بکر صدیق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر کے یہاں آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دوپہر میں۔ جب جبرائیل آئے حضور کو بتلانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے ساتھ کون ہوگا ہجرت کے سفر میں؟ تو جبرائیل نے بتلایا کہ ابوبکر کو ساتھ لے جانا۔ جبرائیل نے بتلایا، اللہ کی مرضی سے بتلایا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو پوری بات سنائی کہ اللہ کا حکم ہے اب ہم کو مدینہ چلنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میں ساتھ چلوں؟ کہا ضرور، آپ کو ساتھ لے جائیں گے۔ جبرائیل نے بتلایا ہے تو یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے کہ اللہ کے یہاں سے جبرائیل نے میرا نام دیا آ کر کے کہ مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت میں چلنا ہے۔ رونے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مکہ سے مدینہ کا سفر تقریباً 8 دن کا سفر، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت دن سے 2 اونٹنی لے رکھی تھی اور اس کو پال کے چارہ کھلا کے باندھ کے رکھتے تھے اور اس کو تیار کرتے تھے سفر کے واسطے۔ تو صدیق اکبر حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ایک اونٹنی آپ ہدیہ لے لو، ایک پر میں بیٹھوں گا، ایک آپ ہدیہ لے لو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں قیمت دے کر تم سے اونٹنی خریدتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے تو اس میں میرا اپنا مال لگنا چاہیے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر نے اپنی اونٹنی ہدیے میں دی، حضور نے فرمایا نہیں، قیمت لے لو، قیمت ادا کی۔ اس اونٹنی کا نام قصوا تھا، بہت سے لوگ کار پر بھی لکھواتے ہیں قصوا، تو وہ قصوا نام کی اونٹنی تھی، اس پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ایسے دوپہر میں دونوں گھر سے نکلے، گھر میں جو سوکھا روکھا ہوگا وہ ناشتہ باندھ دیا، اور مکہ سے نکل کر کے سیدھے باہر گئے غارِ ثور میں۔ چونکہ مکہ والے ایسے تھوڑی جانے دیتے، وہ تو سب لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی کو زندہ پکڑ کے لاوے یا قتل کر کے لاوے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اور 100 اونٹ کا انعام یعنی جیسے آج کوئی یوں آفر کر دے کہ یہ کام کرو تم کو 100 مرسڈیز کار ملے گی، اتنا بڑا انعام کا آفر لگا دیا تھا۔ تو چھپ چھپ کے جانا تھا، پکڑے جاوے تو یہ پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، اسی لیے نکل کر کے سیدھے غارِ ثور میں گئے۔ غارِ ثور بہت دور نہیں ہے، زیارت میں لے جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر ہے، اور عجیب اس غار میں روحانیت یہ ہے کہ مکہ میں کتنی بھی گرمی ہو لیکن غارِ ثور میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات اس غار میں رہے، اس کی برکت آج بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ مکہ جاتے ہیں حج میں عمرے میں تو ہمت کر کے چڑھتے ہیں غارِ ثور کے اوپر۔ بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب پہاڑ پر چلنا مشکل ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ابوبکر نے کیسی خدمت کی کہ اللہ کے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حضور کو جب چڑھنے میں تکلیف ہونے لگی تو پھر غار میں پہنچے، وہ گفا میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر گئے، غار کو صاف کیا، پہلے سوراخ تھے سانپ کیڑے بچھو کے، اس کو بند کیے تاکہ کوئی جانور کاٹ نہ لاوے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دونوں اندر داخل ہو گئے، اور دونوں اس گفا میں 3 دن چھپے ہوئے رہے، اور اللہ نے اس غار میں حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ریتی والی زمین تو ریتی میں قدم کے نشان پڑتے ہیں، تو عرب میں کچھ لوگ ایسے ایکسپرٹ تھے جو قدم کے نشان کو پہچان لیتے تھے، تو وہ قدم کے نشان پہچانتے وہ غارِ ثور تک دشمن لوگ پہنچ گئے، کیونکہ 100 اونٹ کا انعام لوٹنا تھا، پہنچ گئے وہاں تک۔ اب دیکھیے کیسی بڑی مشکلیں آ گئے، لیکن اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی۔ بڑے بڑے قلعے میں، فورٹ میں جو حفاظت نہیں ہو سکتی، وہ ایک کھلی ہوئی غار میں اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایک حفاظت کیسے؟ کمزور چیزوں سے اللہ نے حفاظت کی۔ دشمن جتنا بڑا طاقت والا، اللہ نے کمزور چھوٹی چیزوں سے حفاظت کی۔ وہ جو گفا کا دروازہ تھا وہاں ایک جنگلی کبوتری آئی، کبوتری، انہوں نے آ کر کے ماڑا بنایا، گھونسلہ، انڈے رکھ دیے، اور وہ کبوتری وہاں بیٹھ گئے۔ مکڑی آئی، کروڑیا، اور اس نے آ کر کے ایک جالا بنا دیا پورے دروازے کے اوپر۔ قدرتی طور پر ایک جھاڑ وہاں اگ گیا، درخت،
اتنے سارے پردے ہو گئے، مکڑی کا جالا لگ گیا، کبوتری کا انڈے آ گئے، درخت لگ گیا قدرتی، فوراً فٹافٹ ہو گیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی وہاں حفاظت کرنے کے لیے۔ اب یہ مکہ کے دشمن وہاں تک پہنچے بھی، لیکن فرشتوں نے ایسا رعب ڈال دیا کہ انہوں نے نیچے مڑ کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ جب وہ آئے تو ان دشمنوں کے پیر غار میں سے نظر آ رہے کہ یہ سب آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال بھی آیا کہ ابھی ذرا نیچے جھکیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، اس لیے گھبرانے لگے۔ تو اس موقع پر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ دیکھو اس امت کو اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن میں جہاں آیت آئی وہاں کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے رب ہے جو مجھے راستہ بتلائیں گے۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان معی، میرے ساتھ میرے اللہ ہے، اور یہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد نبی کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور جو نبی اور ابو بکر سے محبت رکھے ان سب کے لیے اللہ کی مدد ہے۔ ان اللہ معنا، کتنی بڑی فضیلت کی بات فرما دی گئی۔ اور آیت میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا، اسی لیے جو آدمی ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ آج بہت سارے لوگ ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے بلکہ ایمان والا بھی نہیں مانتے، ایسے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ ایمان سے نکلے ہوئے وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ایک کافر کو پیشاب لگی، وہ بیٹھا نیچے پیشاب کرنے، اب تو ڈر ہے کہ وہ نیچے بیٹھا تو غار میں نظر آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کے ذریعے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ اندر جھانک نہیں سکے۔ وہ بات کر رہے ہیں، حضور اور ابو بکر صدیق دونوں سن رہے ہیں، وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ غار کے اندر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غار پر تو یہ مکڑی کا جالا ہے، کبوتری ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگ رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے قدرتی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ اور اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں ان کی ران مبارک پر، جان مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے۔ حضور کو آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اتنے میں ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، اس میں سے سانپ نکلا زہریلا، اور وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو کاٹتا ہے، اور کاٹنے کی وجہ سے ان کے بدن میں زہر چڑھ گیا، پورے بدن میں زہر 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 پھیل گیا، جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ ہلے بھی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں ہلوں گا تو میرے حضور کی نیند مبارک ٹوٹ جائے گی۔ سانپ کاٹ رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے، زہر کی وجہ سے پورے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق ہلنے کے لیے بھی تیار نہیں، صرف حضور کے آرام کی فکر کر رہے۔ تو جب زہر چڑھا، آنکھ میں سے آنسو کا قطرہ گرا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ بتلایا سانپ نکلا تھا، کاٹ لیا۔ بتلاؤ کہاں سانپ کاٹا تھا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں سے تھوک مبارک نکالا اور ابو بکر صدیق کو جہاں سانپ کاٹا تھا وہاں تھوک مبارک لگا دیا، تمام زہر اسی وقت ختم ہو گیا اور ابو بکر کو مکمل شفا ہو گئی۔ اور یہ مبارک خوش نصیبی کہ نبی کو کندھے پر اٹھانا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ نبی کو اپنی گود میں سلانا یہ خوش نصیبی ابو بکر صدیق کو ملی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی۔ غزوہ بنو المصطلق کے موقع کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور وہاں ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو سب لوگ رک گئے، اور جہاں رکے تھے وہاں پانی بھی نہیں، نماز کا وقت آیا، وضو کیسے کرے؟ 1000 کے اوپر آدمی کیسے وضو کرے؟ تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے دیکھو نا تمہاری بیٹی عائشہ کی وجہ سے پورے لشکر کو رکنا پڑا، ان کا ہار گم ہو گیا اور یہاں تو پانی بھی نہیں ہے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو فریاد کر رہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، حضرت عائشہ کو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو حضرت ابو بکر کو فریاد کر رہے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آئے اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق باپ ہے، حضرت عائشہ امت کی ماں ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے لیے تو بیٹی ہے۔ تو آ کر ابو بکر صدیق نے پہلے ڈانٹا عائشہ کو، تو نے ایسا کیا، تیرے ہار کی وجہ سے سب کو رکنا پڑا۔ پھر باپ ہونے کے ناطے حضرت عائشہ کو کمر پر مارا بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہے بہرحال۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے ابا مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں سہن کر کے ہلی نہیں، اس لیے کہ میں ذرا بھی ہلنے جاتی تو میرے حضور کی آنکھ کھل جاتی۔ وہاں غارِ ثور میں باپ نے سانپ کے دم کو برداشت کیا حضور کی آرام کے لیے، اور غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر بیٹی نے سب کچھ سہن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خاطر۔ یہ خوش نصیبی اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی۔ کتنا خوش نصیب گھرانہ! اسی لیے ابو بکر صدیق سے محبت رکھو، ان کی بیٹی ماں عائشہ سے محبت رکھو، جو ان سے دشمنی رکھے وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ باقاعدہ ماں عائشہ پر لعنت کرتے ہیں، لعنت کی مجلسیں کرتے ہیں، اور مجلس کر کے ماں عائشہ پر لعنت کرتے ہیں، وہ کسی حال میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ماں عائشہ پر لعنت کرنے والے، صدیق اکبر کو کافر کہنے والے، ان لوگوں کی نہ کوئی چیز کھانی چاہیے نہ پینی چاہیے۔ جو ایمان میں نہیں مانتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے ہجرت کے واقعے کو یہاں ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ منافقوں اور یہ لوگوں، اگر تم تبوک میں میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو میں اکیلا میں اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہوں۔ میں نے ہجرت کے وقت غارِ ثور میں میرے نبی کی، ابو بکر صدیق کی مدد کی تھی، دشمن سے میں نے ان کو بچایا تھا، میں مدد کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ اسی لیے جو بھی تبوک میں چلے گا، نبی کی مدد کرے گا، اللہ کے راستے میں مدد کرے گا، وہ اس کی خوش نصیبی ہے۔
نبی کو مدد کی ضرورت تمہاری نہیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ، تمام صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ ان کی جماعت میں ہمارا حشر نشر فرمائے۔ فتح محمد غلام محمد مان بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ محمد حنیف نور محمد احمدآبادی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماوے۔ یہ بہت سارے سوالات ایک ساتھ کر ڈالے ہیں، دو کے جواب دے دو، باقی پوچھ لینا بعد میں۔ تراویح پڑھتے وقت آنکھیں بند کر کے قرآن سن سکتے ہیں، ادھر ادھر دھیان بھٹکتا ہوئے تو آنکھ بند کر کے سن سکتے ہیں، لیکن ایسی آنکھ بھی مت بند کرنا کہ نیند آ جاوے۔ 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ نکالنے کی، کیش، بزنس میں انویسٹ، پراپرٹی میں انویسٹ، مارکیٹ ویلیو نکالو، 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ نکال دینے کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہمارے یہاں زیادہ سسٹم ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی، تو رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ ایک تیاری تو ہماری عورتیں کرتی ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے شربت کی بوتل اور کسٹر کی تیاریاں کرتے ہیں، وہ تیاری نہیں، اصل تیاری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ کا حساب کر لو، کتنا بیلنس ہے، کتنا بزنس میں پیسے ہیں، کتنا پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا ہے، اس کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے، پھر ہر ایک میں لاکھ پر 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالو۔ سونا چاندی اس کی بھی آج کی مارکیٹ ویلیو نکلواؤ، اور اس میں بھی ہر لاکھ پر 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالو، اور صحیح زکوٰۃ نکال کر کے اس کو صحیح جگہ پہنچاؤ۔ یہ بھی رمضان کی تیاریوں میں آتا ہے، اور رمضان سے پہلے گناہوں پر توبہ کر کے رمضان کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی ابھی سے نیت کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی انشاءاللہ ہوگی۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی محسن، ہمارا نورانی مکاتب کا سلسلہ جب شروع ہوا تو شروع دور میں مدد کرنے والے حاجی یوسف بامن ویل والے، ابھی یہاں آتے آتے لندن سے فون آیا، وہ بہت بیمار ہیں، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.